بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خاور خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود خان پہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس کا سبجیکٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس میں ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے افیکٹو جاب انالیسس۔ جاب انالیسس ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ایک نہایت اہم سنگ میل کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ اگر ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اگر جاب انالیسس کسی بھی جاب کا درست کرتا ہے تو یہ پھر طے شدہ بات ہے کہ وہ متعلقہ پوسٹ کے اوپر ہائر ہونے والا امپلائی وہ اپنی جاب سے متعلقہ تمام امور کو درست انداز سے سر انجام دے گا، اور نہ صرف وہ ذاتی طور پہ اپنے اس فیلڈ میں ترقی کرے گا بلکہ وہ آرگنائزیشن کی کامیابی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ یعنی جاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری آرگنائزیشنز جب اسمال اسکیل پہ کام کرتی ہیں تو ان کی ہائرنگ اتنی پراپر نہیں ہوتی، اس میں جاب انالیسز کا کردار عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی آرگنائزیشنز میں کوئی بھی کام جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کوئی اشتہار دے دیتے ہیں، کوئی اپنے ریفرنس کی بیس پہ بنیاد کے اوپر کوئی کسی شخص کو ہائر کر لیا جاتا ہے۔ اب اس میں اس چیز کا اندازہ نہیں کیا جاتا کہ یہ جو کام جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے اس کو ڈیفائن کرنا کہ وہ کام ہے کیا، اور اس کام کو کرنے میں کون کون سی مزید سب ایکٹیویٹیز جو متحد ایکٹیویٹیز ہیں اس کام کے لیے کرنے کے لیے اس پوزیشن کے لیے وہ کون کون سی ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنا اور اس کے مطابق چیک کرنا کہ جو ہمیں بندہ چاہیے وہ کس طرح کا ہوگا، آیا وہ ہمارے اس کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اس شخص میں جس کو ہم ہائر کرنے جا رہے ہیں اس جاب سے متعلقہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب چھوٹے بزنسز میں چونکہ ان چیزوں کا دھیان نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے چھوٹے بزنسز میں پھر ناکامی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بڑی آرگنائزیشن میں بھی جہاں پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، افیکٹو نہیں ہوتا، تو وہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی وہ لو رہتی ہے اور آرگنائزیشنز کا ٹرن اوور کم رہتا ہے۔ جو ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے اور جو امپلائیز آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن کا لیول بھی وہ نہیں ہو پاتا جتنا وہ ہونا چاہیے، اس لیے آرگنائزیشن میں جو کام کے ساتھ آرگنائزیشنل کمٹمنٹ اور جو ورک کمٹمنٹ ہے وہ امپلائیز کی خاطر خواہ نہیں رہتی۔ اب اس کی اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر مثال لیں تو زراعت کی اگر میں آپ اگزامپل لیں تو اگر آپ لوگوں کا اس حوالے سے کوئی تعلق ہو یا آپ لوگوں کو زراعت کر رہے ہوں یا کسی کو کرتے دیکھا ہو یا کوئی سنا ہو تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کے 15 سے 20 ایکڑ یا 1 مربع زمین ہے تو اس نے ساتھ میں کچھ جانور بھی رکھے ہوں گے، انہوں نے کوئی 2-3 فصلیں بھی کاشت کی ہوں گی یا اس سے زیادہ فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں اور اس کے لیے ایک پرسن کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اب اسی بندے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے زمینوں کو پانی بھی لگانا ہے، اسی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ہل بھی چلانا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جانوروں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے جاب کو ڈیفائن ہی درست انداز سے نہیں کیا ہوتا کہ زراعت کے اندر جو آپ نے کام کا والا بندہ رکھا ہوا ہے اس کے ذمہ کام ہیں کون کون سے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا زیادہ کام ہے، اسی حساب سے وہ ایک بندے کو ہائر کر لیتے ہیں نہ اب اس کے ذمہ جو 3-4-5 کام بنیادی لگے ہوئے ہیں اس ایک کام کے اندر ہو سکتا ہے 50 کام ملا کے وہ ایک کام جو ہے وہ بن رہا ہو۔ مثلا اگر اس کے ذمہ ٹریکٹر کو چلانا ہے تو صرف ٹریکٹر کو چلانا ہی نہیں کہ اس نے ہل اگر چلانا ہے ٹریکٹر میں تو ایک سادہ سا کام نہیں ہے، اب ٹریکٹر کی مینٹیننس ریپیئر، اس کی بیٹری چینج کروانی ہے، اس کو دھلانا ہے، اس کا ٹائر بدلوانا ہے، اس کی کوئی اور جو ہے وہ ریپیئر مینٹیننس کا کام ہے اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ اگر ایک بندہ صرف ایک کام کو انجام نہیں دے رہا، 4-5 کام کو سر انجام دے رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کام مس ہوتا جانا ہے کہ آپ نے ادھر سے اسی بندے کو یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس نے بھینسوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، ادھر سے اس نے فصلوں کو پانی بھی لگانا ہے، ادھر سے اس کی بھینس کھل جاتی ہے، ادھر سے پانی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کام جب سائملٹینیسلی سر انجام پاتے ہیں تو نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ یعنی جہاں پہ 5-6 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا ہوتا کہ اس کام کو کرنے میں سٹیپس کتنے انوالو ہیں،
اس ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کیا, اس ایک کام کو کرنے میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, تو اس کی ایک بندے کی ڈیوٹی بنتی ہے. تو وہ اس کا چونکہ احاطہ نہیں کر پاتے, جاب کو انالائز نہیں کر پاتے, جاب کا انہوں نے انالیسز ہی نہیں کیا ہوتا, اس لیے انہوں نے ایک بندہ ہائر کر لینا ہے. اب وہ ایک بندہ وہ بھی تنگ رہتا ہے اور یہ خود بھی تنگ رہتے ہیں, اور نہ جو ریکوائرڈ لیول آف پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی آپ اچیو نہیں کر پاتے. یعنی وہ ایک بندے کی جگہ 5 بندوں کی جگہ جو ایک بندہ رکھا گیا ہوتا ہے, تو وہ جو انہوں نے آمدن بچانی ہوتی ہے اس کی سیلری کی مد میں, وہ اس سے 10 گنا نقصان اپنا زیادہ کروا لیتے ہیں. یہ جگہ جگہ پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان جیسے ایک ڈیولپنگ کنٹری میں یہ اس طرح کے مسائل آپ لوگوں کو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جاب کے لیے جائیں گے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. اسی طریقے سے زراعت سے ہٹ کے آپ انڈسٹری میں دیکھیں تو اکثریت جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے 10 بندوں کی ضرورت ہے, 5 بندے رکھے ہوئے ہیں. وہ اندازہ ہی نہیں کر پاتے, ان کو جو امپلائرز ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ ہے کیا اور یہ کتنا کام ہے, اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے. یہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ افیکٹو جاب انالیسس ہے کیا, کہ آپ نے کس طریقے سے جاب کو انالائز کرنا ہے کہ جاب کیا ہے اور یہ کتنے سٹیپس میں اس کام کو آپ نے کرنا ہے, اس جاب کی نیچر کیا ہے اور نیچر کے حساب سے یہ اس کی سب ڈویژن کیا ہے کہ یہ کام ایک کام کو کرنے میں آپ کو چاہیے. تو اس کا ہم نے دیکھنا ہے, اس کے مطابق پھر آپ نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے. یعنی جاب انالیسز ایچ آر میں ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو اس میں جی امپورٹنس آف پلان ڈیسیجن میکنگ ان ایوری ڈے لائف کے روزمرہ زندگی میں جس طریقے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ پلانڈ ہونی چاہیے. آپ یہاں سے فیصلہ آباد سے اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے لاہور جانا ہے, تو اس کے لیے آپ نے یہ نہیں کہ اٹھ کے فوراً ہی چلے جانا ہے, اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے. آپ نے کنوینس کون سی رکھنی ہے, آپ نے رستے میں کسی جگہ پہ رکنا ہے, آپ نے کتنے بجے نکلنا ہے, رستے میں آپ کو بھوک لگ سکتی ہے, کس طریقے سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, تو اس کے لیے پلاننگ چاہیے. اسی طریقے سے یہ آپ کی ڈیلی لائف کی پلاننگ ہے. اب جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہیومن ریسورس پلاننگ کرتا ہے. ہیومن ریسورس پلاننگ کیا ہے؟ اٹ از اے پروسیس بائی وچ این آرگنائزیشن انشورز دیٹ اٹ ہیز دی رائٹ نمبر اینڈ کائنڈ آف پیپل, کہ بندوں کی تعداد نہ زیادہ ہو اور نہ کم ہو, اینڈ کائنڈ آف پیپل, اور وہ جس طرح کے بندے آپ کو چاہیے وہ اس کا طے کرنا کہ یہ بندے جو ہمیں چاہیے وہ اس کائنڈ کے ہیں بھی. مثلا بعض جگہوں پہ آپ کو ایجوکیٹڈ بندے چاہیے, ضروری ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کو بعض جگہوں پہ ایجوکیٹڈ بندے ہی ضروری چاہیے ہیں. مثلا اگر آپ کا کوئی فزیکل لیبر کا کام ہے اور اس کے لیے آپ کو پڑھا لکھا بندہ نہیں, آپ کو ہو سکتا ہے اس کے لیے جسمانی طور پہ مضبوط بندہ چاہیے, وہ چاہے پڑھا لکھا ہو اور چاہے وہ ان پڑھ ہو, تو آپ اس بندے کو ہائر کریں گے. یعنی کائنڈ آف پیپل کہ آپ نے جاب کی نیچر کے مطابق بندہ سلیکٹ کرنا ہے ایٹ دی رائٹ پلیس اینڈ ایٹ دی رائٹ ٹائم, درست وقت پہ اور درست جگہ پہ, کہ کس بندے کو کون سا کام دینا ہے وہ درست جگہ پہ اس کی ایلوکیشن کی جائے. کیپیبل آف ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی کمپلیٹنگ دا ٹاسک, جو کہ ایفیشینٹلی, یہ پہلے بھی لیکچرز میں ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ تھوڑے ریسورسز کے ساتھ کام کرنا, اور افیکٹولی کہ اس کام کو درست طریقے سے سر انجام دینا, کہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اپنی ٹاسکس کو کمپلیٹ کرے. دیٹ ول ہیلپ دی آرگنائزیشن اچیو اٹس اوور آل اسٹریٹجک آبجیکٹیوز, کہ جو کہ آرگنائزیشن کو اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے میں مدد دے. اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جن کو آرگنائزیشن جو ہیں اپنی مشن اسٹیٹمنٹ میں اور اوور آل گول سیٹ کرنے میں جو اوور آل اسٹریٹجی آرگنائزیشن بناتی ہے اس کے ساتھ اس کے گولز کنسسٹنٹ ہوں. اب یہ اس کا انٹروڈکشن ہے جاب انالیسز کا. تو یہ اس میں آج ہم نے جو اسٹڈی کرنا ہے کہ جاب انالیسز کا پروسیس کیا ہے, کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن جابز کو انالائز کرتی ہیں. اس میں یہ 5 ٹاپکس اس کے اندر ہم نے پڑھنے ہیں جاب انالیسز پروسیس میں, کہ جاب انالیسز میتھڈس, کہ کن کن طریقوں سے جاب انالیسز کی جاتی ہے, کہ جاب کا انالائز کرنا ہے کہ جاب ہے کیا, پرپز آف جاب انالیسز کو اس کا پرپز کیا ہے. اس میں یہ دوسرا ٹاپک ہے. تیسرا ٹاپک اسی کے اندر آئے گا ملٹی فیسٹڈ نیچر آف جاب انالیسز, اور اس کے بعد جاب ڈیزائن اور جاب انریچمنٹ. یعنی یہ ہمارے آج کا ٹاپک ان 5 حصوں میں تقسیم ہوگا. فرسٹ اینڈ فور موسٹ جو کہ سب سے زیادہ اس میں ہے جاب انالیسز پروسیس میں, جاب انالیسز میتھڈ. اچھا پہلے پروسیس دیکھیں, جاب انالیسز پروسیس ہے کیا. اٹ پرووائڈز انفارمیشن. اب یہ باتیں میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کر چکا ہوں, اس سے متعلقہ یہ باتیں ہیں. اٹ پرووائڈز انفارمیشن اباؤٹ جابس کرنٹلی بینگ ڈن اینڈ دی نالج اسکلز اینڈ ابیلٹیز دیٹ انڈیویژلز نیڈ ٹو پرفارم دی جاب ایڈیکویٹلی, کہ آپ کو انفارمیشن یہ پروسیس مہیا کرتا ہے جابس کہ جو آپ کر رہے ہیں, اور اس جاب کو کرنے کے لیے کون سا نالج, اسکلز اور صلاحیتیں
جو مختلف لوگ ہیں ان کو چاہیے. اٹ اوائڈز دا مس میچ بٹوین دا امپلائیز اسکلز اینڈ ایکسپیکٹیشنز اینڈ دا ریالٹی آف دی ڈے ٹو ڈے ٹاسک ریکوائرڈ فار دی جاب. کہ آپ مس میچ سے بچتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے ہی انالیسس کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام لینا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس طرح کا بندہ چاہیے. اگر آپ نے یہ انالیسس نہیں کیا تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ جو بندہ آپ سلیکٹ کریں گے وہ آپ کو جو ریکوائرڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کرنے میں وہ جو ہے وہ ایفیشینٹ یا افیکٹو نہ ہو. یہ پروسیس ہم سارا ڈسکس جو کریں گے اس میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے یہ جاب انالیسس میتھڈس. کہ پہلے آپ نے صرف یہ اسٹڈی کرنا آرگنائزیشن میں مختلف جابز، ایک سے زیادہ جابز ہیں، ان جابز کے اوپر ہر جاب کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے اور ہر جاب کے حوالے سے آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس جاب کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز ملا کے اس ایک بندے کی جاب بنتی ہے. اسی طریقے سے ہر جاب کا آپ نے انالیسس کرنا ہوتا ہے. مثلا اگر میں مثال لوں، ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے. اب ٹیچر جو ہے اس نے صبح جب آپ نے اس کی اگر جاب کے انالائز کریں کہ اس نے کیا کرنا ہے تو مثلا ہم کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو اس نے مقررہ وقت پر اسکول پہنچنا ہے. اسکول پہنچ کے اس نے اسمبلی جو اسٹوڈنٹس کی کروانی ہوتی ہے اس میں اپنی کلاس کو اس نے ڈسپلن کے ساتھ گراؤنڈ میں لانا اور واپس لے کے جانا. اس کے بعد اس نے جو ڈفرینٹ کلاسز لینی ہوتی ہیں ان کے لیکچرز اس کے پریپیئر ہونے چاہیے. اکثر سکولز میں ہوتا ہے کہ وہ جو لیکچرز پریپیئر کروا کے وہ متعلقہ انہوں نے اپنے ہیڈ کو جمع کروانے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈسپلن کے اندر اگر اس کا کوئی رول ہے تو اس کو وہ رول اسائن کر کے بتانا جی کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں. اب یہ میں نے چند باتیں کی. اسی طریقے سے اب جو اگر بات ہم کرتے ہیں اسکول کے اندر سویپر کی، اب سویپر کی جاب ڈیفرنٹ ہے، اس کے لیے الگ طرح کا شخص چاہیے، الگ طرح کی شخصیت کا بندہ چاہیے. اس کی تعلیم اور جو ٹیچر ہے اس کی تعلیم، اس میں ڈیفینیٹلی فرق ممکن ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ دو رولز ہو گئے. اب آپ کو اسکول کے اندر اکاؤنٹنٹ چاہیے، اسکول کے اندر آپ کو کوئی ایڈمنسٹریشن کا آفیسر چاہیے. اب یہ جو ڈفرینٹ رولز ہیں، ہر رول کے مطابق آپ کو اس متعلقہ جاب کا انالیسس کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے حساب سے آپ کو پتہ ہو کہ ایک جاب کے اندر کیا کیا کام کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق آپ نے وہاں پہ پرسن کی ہائرنگ کرنی ہے. اب انالائز کرنا کہ کون کون سے طریقوں سے آپ جابز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی اس رول کے لیے اس رول میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے یا کیا کیا کچھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جی ٹو ڈیٹرمن جاب ایلیمنٹس اینڈ دا اسینشیل نالج اسکلز اینڈ ایبلٹیز فار سکسیزفل پرفارمنس. کہ جاب ایلیمنٹس کے کون سے ایکٹیویٹیز ہیں اس جاب کے اندر اور اس کو سر انجام دینے کے لیے جو ریکوائرڈ نالج اسکلز ایبلٹیز کا لیول ہے وہ کیا کیا ہونا چاہیے. یہ آپ اس کی ڈٹرمنیشن کے یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. پہلا جی آبزرویشن میتھڈ. آبزرویشن میتھڈ یہ ہے کہ جی آپ اس جاب کے لوگوں کو آپ ڈائریکٹلی آبزرو کریں، چاہے آپ فزیکلی وہاں پہ موجود ہیں یا آپ ان کی ویڈیو بنا کے ویڈیو کو بعد میں انالائز کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ اس میں پھر دیکھتے ہیں اچھا ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں کہ اس جاب کے لیے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بعض کا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام انہوں نے درست نہیں کیا تو اس کو بھی آپ اپنے اس انالیسس میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے بھی ہونا چاہیے یا یہ کام بھی مزید اس میں ضروری ہے. A job analysis method in which data are gathered by watching employees work directly or through films. دوسرا جی انڈیویجول انٹرویو میتھڈ. اب یہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ ہر بندے کا انڈیویجولی انٹرویو کرتے ہیں. آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں جی کہ آپ یہ جو اس جاب کے اوپر ہیں آپ پورے دن میں کیا کام کرتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اس سے دیکھ لیں جی کہ اس بندے نے کون سا کام کیا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں. مقصد ہمارا کیا ہے کہ اس متعلقہ جاب کے اندر کیا کیا کام یا کیا کیا ایکٹیویٹیز وہ بندہ کرتا ہے اس کو آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے. تیسرا نمبر پہ ہے گروپ انٹرویو میتھڈ. کہ اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے انڈیویجولی امپلائیز کا انٹرویو کیا ہے. اٹ از سملر ٹو انڈیویجول انٹرویو میتھڈ ایکسیپٹ دیٹ several people who hold the position are interviewed simultaneously. کہ آپ وہاں پہ مشترکہ طور پہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں.
انڈیویجول میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا وہ بندہ کوئی اپنی چیز omit کر جاتا ہے، تو گروپ میں سارے لوگ مل کے اس جاب کو زیادہ بہتر طریقے سے آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہم یہ چیزیں اپنی جاب کے اندر پرفارم کرتے ہیں، تو ان کو آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے۔ اب ایک ہے جی اسٹرکچرڈ کویسچنیئر میتھڈ، کہ یہاں پہ تو آپ اوپن اینڈ کویسچنز ان سے کر رہے ہیں، مختلف ایک سے آگے سے آگے بات نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اسٹرکچرڈ کویسچنیئر میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان امپلائیز سے چند مخصوص سوالات جو آپ نے اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں وہی سوال ان سے کرنے ہیں، اور بعض کا ان کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے، یا جس طریقے سے بعض کا اسکیل لیا جاتا ہے کہ آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا ہے جی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جاب جو ہے آرگنائزیشن کے گولز کے لیے گولز کو اچیو کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے 5 4 3 2 1۔ 5 پہ ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری، 1 پہ ہے اسٹرانگلی ایگری، اب 4 پہ ڈس ایگری، اور 2 پہ ہو جائے گا ایگری، 1 جو ہے اس پہ آپ کہتے ہیں جی کہ نو آنسر۔ اب یہ جو اس طریقے سے آپ نے یہ کویسچنر بنایا، وہاں سے آپ انفارمیشن لے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا انفارمیشن اس پوزیشن کے لیے ہے۔ ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ، a job analysis technique that require extensive input from the employees supervisor، کہ اس میں آپ اس متعلقہ جو آپ جاب کے اندر جو سپروائزر ہے آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ساری انفارمیشن دے کہ جی یہ جو آپ کے نیچے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کا کام کیا ہے۔ یعنی آپ اس میں یہ عام طور پہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ورک جو ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل نیچر کا ہوتا ہے، تو آپ ان سب سے پوچھنے کی بجائے جو ان کا ایک سپروائزر ہے ان سے آپ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے متحد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو جابز ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ آپ اپنے پاس لکھتے ہیں۔ چوتھا ہے جی ڈائری میتھڈ، a job analysis method that requires job incumbents to record their daily activities۔ اس میں آپ ان کو یہ بولتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائری مینٹین کریں، کہ وہ امپلائیز ان کو آپ نے بول دیا کہ آپ نے پورے دن میں جو کچھ بھی کیا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ عام روٹین کے اندر آپ جاب میں شامل نہیں کرتے، لیکن وہ وقتی طور پہ وہاں پہ ان کا سامنا امپلائیز کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس لکھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب یہاں سے یہ جو میتھڈز ہیں ان سے آپ کے پاس ایک انفارمیشن آ گئی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان جابز کو پرفارم کرنے میں جو بھی ایکٹیویٹیز امپلائیز نے کی ان میتھڈز کی مدد سے آپ نے وہ اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھ لیا۔ اب یہاں سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے بندوں کو ہائر کرنا ہے۔ اب یہ بڑا اہم سٹیپ ہے یہ والا، کیونکہ اگر یہی آپ کا انالیسس جاب کا غلط ہو تو آپ کا فردر جو ہائرنگ ہے وہ بھی غلط ہونی ہے، اور آگے جو آرگنائزیشن کو نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی پرپز آف 1.2 کے پرپز آف جاب انالیسس، کہ جاب انالیسس کا پرپز کیا ہے۔ کہ آپ جب جاب انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ 3 آپ کو واضح آؤٹ کمز نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں جاب انالیسس کی وجہ سے، کہ جاب ڈسکرپشن، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، پھر جاب اسپیسیفکیشن اور جاب ایویلویشن، یعنی یہ 3 آؤٹ کمز ہیں۔ ان تینوں آؤٹ کمز کو اب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اب یوں سمجھے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جاب انالیسس کرتے کیوں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یا جاب انالیسس کرنے کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو پہلا ہے جی نتیجہ جاب ڈسکرپشن، یا آپ کا مقصد کہ آپ نے کیوں کی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ جاب کو ڈسکرائب کیا جائے۔ ڈسکرائب کا مطلب ہے بیان کرنا، a statement indicating what a job entails، کہ آپ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس جاب کے اندر ہے کیا، کہ آپ نے اس جاب کے اندر کرنا کیا ہے۔ ہر جاب کا علیحدہ سے اس کی ڈسکرپشن بنائی جاتی ہے، کہ مثلا اگر آپ کا سپروائزر ہے تو اس کی جاب ڈسکرپشن الگ ہوگی، اس سپروائزر کے اندر کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہو سکتا ہے 5 کی الگ الگ جاب ڈسکرپشن ہو یا ایک جیسی ہو۔ جاب ڈسکرپشن میں انکلوڈ، اب جاب ڈسکرپشن جب آپ کسی بھی بندے کی بناتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ ڈیٹ آن وچ دا جاب ڈسکرپشن واز ریٹن، کہ جب آپ نے جاب ڈسکرپشن لکھی تھی اس کی تاریخ، جاب سٹیٹس، وہ فل ٹائم بندہ ہے یا پارٹ ٹائم بندہ ہے، جاب ٹائٹل، نیچر اینڈ ڈیوٹیز آف دی جاب ود ڈسکرپشن آف دی جاب، یعنی مثلا آپ نے لکھا ہے جی کہ پلانٹ سپروائزر، اب یہ اس کی ڈسکرپشن ہے۔ آپ نے لکھا جی سویپر، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے۔ تو اور یعنی یہاں پہ
ساتھ میں اس کے نیچر اور ڈیوٹیز، یہاں سے ان کا اندازہ ہوتا ہے ڈسکرپشن سے، کہ آپ کو اس ایک لفظ سے، ٹائٹل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی ڈیوٹی کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ جاب آئیڈینٹیفیکیشن، کہ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس جاب کا تعلق کس ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پہ ڈپارٹمنٹل لوکیشن آف جاب رپورٹنگ ریلیشن شپس، یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی مثلاً اگر وہ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کا ہے تو یہاں پہ لفظ آ جائے گا مینوفیکچرنگ، جس طرح پلانٹ سپروائزر ہے تو یہ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے، تو آپ نے لکھ دیا جی مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح سے ہوگا، اور یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ آبجیکٹو، اس کے بعد اب نیکسٹ پتہ چلتا ہے جی آبجیکٹو آف پوزیشن، یعنی آبجیکٹو کس کا جی، پوزیشن کا آبجیکٹو، ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو ادر پوزیشنز اینڈ ٹو آرگنائزیشنل مشن، کہ اس پوسٹ کا آبجیکٹو کیا ہے۔ یہ جو مثلا پلانٹ مینیجر ہے، پلانٹ سپروائزر ہے، تو اس نے کیا کرنا جو پلانٹ کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی اس کی جو جاب ہے کہ اس نے کون سے گولز اچیو کرنے ہیں۔ مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی پلانٹ کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، یہ آپ کا ایک آبجیکٹو ہے۔ اب یہ آبجیکٹو ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو ادر پوزیشنز، کہ اس کے اندر اور بھی اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ مختلف لوگ اس ایک پوزیشن کے ساتھ جو ہیں وہ افیلیٹڈ ہیں، اور یہ آرگنائزیشنل مشن کے ساتھ کس طریقے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد سپروائزر، ٹو ہوم دس پوزیشن رپورٹس، کہ آپ اس کا جو امیڈیٹ باس ہوگا اس کو بھی آپ مینشن کرتے ہیں کہ اس متعلقہ پوزیشن کا بندہ جو ہے اس نے رپورٹ کس بندے کو کرنا ہے، یعنی اس کے جو انیشیل ہیڈ ہوگا وہ کون سا ہے۔ اس کے بعد جاب سمری این آؤٹ لائن آف جاب رسپانسبلٹیز، اب یہ یہاں پہ آپ ڈیوٹیز کو انڈیویجولی آپ بنا کے لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس نے کون کون سے کام اس جاب کے اندر کرنے ہیں، یہ جاب سمری ہوگی۔ اس کے بعد ہے اسینشیل فنکشنز، ڈیٹیلڈ لسٹ آف ٹاسک ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز، یہ تو سمری ہے۔ اب سمری میں بعض کا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اس بندے کے 6 کام ہیں، لیکن اگر اس نے 6 کاموں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو اس کا پہلا کام ہے اس کے اندر فردر ڈویژن ہو جی کہ یہ 10 ڈیوٹیز اس پہلی ڈیوٹی کے اندر آتی ہیں، تو جو جاب سمری ہوگی اس کے اندر وہ آپ نے 6 لکھ دی، جو آگے جو ہر جو ایک کی ڈیٹیل ہے وہ آپ اس فنکشن کے اندر لکھتے ہیں، اسینشیل فنکشنز کے اندر۔ اس کے بعد ہے جی ڈسکلیمر، یعنی آپ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دیٹ انڈیکیٹس دیٹ دس جاب ڈسکرپشن ازنٹ این ایکسکلوسیو لسٹ آف ڈیوٹیز، یعنی اس میں آپ بتاتے ہیں کہ جو ڈیوٹیز آپ نے لکھی ہوئی ہیں یہ ضروری نہیں کہ امپلائی جو ہے اس ڈیوٹی سے باہر جا ہی نہیں سکتا، یہ ممکنات میں سے ہے کہ اس کو کوئی اور ڈیوٹی بھی ان کے علاوہ اسائن کی جا سکتی ہے تو وہ اس کو کرنے کا پابند ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ادر ڈیوٹیز آر اسائنڈ از اے کامن پارٹ آف دی ڈسکلیمر، کہ آپ اس ڈسکلیمر کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی یہ امپلائی جو ہے اس کو ان جو ڈیوٹیز اس کی لکھی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ڈیوٹیز اسائن کی جا سکتی ہیں، تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ جی یہ تو آپ نے میری جاب ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہی نہیں کیا ہوا تھا تو آپ مجھ سے یہ کام کیوں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سگنیچر، یہ لاسٹ ون ہے، سگنیچر آف ٹاپ مینجمنٹ سپروائزر اینڈ امپلائیز، کہ ٹاپ مینجمنٹ اور سپروائزر اور جو متعلقہ امپلائی ہے اس کے سائن اس کے اوپر کر دیے جائیں گے، اور یہ اس کو کمیونیکیٹ پھر جب بندے کو ہائر کیا جاتا ہے وہاں پہ پھر ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو یہ سکھانا متعلقہ شخص کو آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ہر چیز اپنے پاس لکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے آگے آپ نے ٹریننگ کرنی ہے وہ بھی آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے۔ اب یہ پرپز آف جاب انالیسس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے جاب اسپیسیفیکیشنز، اسٹیٹمنٹس دیٹ انڈیکیٹ the minimal acceptable qualifications the incumbents must possess to successfully perform the essential elements of their jobs، کہ آپ نے جابس تو ڈسکرائب کر لیا آپ نے پہلے کہ جی یہ کام آپ نے فلاں پوسٹ کے بندے سے لینا ہے، اب اس کے لیے اس شخص کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اب یہ نالج کیا ہے، سکلز کیا ہیں، ایجوکیشن کیا ہے، اس کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کوئی متعلقہ سرٹیفکیشنز اور جو اس کی ایبلٹیز ہیں، اس میں یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو بندہ کس طرح کا یا کس طرح کے لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے، ان کی نالج لیول کیا ہوگا، آیا اس کو جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہو متعلقہ فیلڈ کے اندر یا ماسٹرز نہ کیا ہو، وہ کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ تجربہ کار آدمی ہو جی، بعض کا ہوتا ہے اس جاب کے لیے جی 5 سال کا تجربہ درکار ہے، بعض کا ہوتا ہے کہ آپ امپلائیز جو ہیں وہ ان کو فریش ہائرنگ کرتے ہیں۔
تو یعنی یہاں پہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے جو ڈسکرائب کی ہے جاب، اس کے لیے آپ کو کس طرح کے سکلز، ایجوکیشن اور ایکسپیرینس اور ایبلٹیز کے لوگ آپ کو چاہیے. دین اس جاب ایویلویشن، اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں، اٹ اسپیسیفائز دا ریلیٹیو ویلیو آف ایچ جاب ان این آرگنائزیشن، کہ یہاں سے جاب کی ویلیو بھی، جب آپ نے یہ دونوں کام کیے ہوئے ہیں، آپ جاب انالیسز کے اندر جاب کے آپ نے ڈسکرائب کیا، ہر جاب کو ڈسکرائب کیا اور ہر جاب کی اسپیسیفیکیشن رکھی، یہاں سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی جاب اہم ہے، زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور کون سی جاب کم اہمیت کی حامل ہے. تو جب کیونکہ یہاں پہ آپ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، ساری جابز آپ کے سامنے ہیں، آپ کو تفصیل سے پتہ ہے کہ یہ جابز آپ کو چاہیے، اس طرح کی جابز ہیں، اس طرح کے لوگ چاہیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سی جابز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور کون سی کم اہمیت کی حامل ہے. اب جو زیادہ اہمیت کی حامل جابز ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ کمپیٹنٹ لوگ چاہیے، اور وہ پھر ان کی سیلریز اور کمپنسیشن وہ بھی باقیوں کی نسبت زیادہ ہوگی. تو جاب انالیسس پرووائڈز ویلیوبل انفارمیشن ریگارڈنگ جاب کمپیریزنس اینڈ اٹ از امپورٹنٹ فار کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن، کہ آپ نے جب طے کرنا ہے جی کہ جو ریمونریشن آپ نے دینا ہے، معاوضہ دینا ہے ان لوگوں کو، تو کس کو زیادہ اور کس کا کم، یہ آپ ایویلویشن کی سٹیج پہ آپ کو یہ کلیئر ہوگی. اور اس کے لیے کیا ضروری ہوگا، جاب اسپیسیفکیشن اور اس سے پہلے جاب ڈسکرپشن. اب آتے ہیں یہ اگلے پوائنٹ کے اوپر کہ ملٹی فیسٹڈ نیچر آف جاب انالیسز، کہ جاب انالیسز جو ہے یہ کثیر الجہتی نوعیت کا حامل ایک ٹاپک ہے، کہ جاب انالیسز اگر درست ہوا ہو تو آنے والے ایچ آر کے تمام جو فنکشنز ہیں ان کے درست ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے. اگر آپ نے جاب ہی غلط ڈیفائن کی ہوئی تو آپ نے جو پرسن، چاہے آپ نے جتنا بھی کمپیٹنٹ بندہ ہائر کیا ہے، لیکن آپ اگر اسے کام ہی غلط لے رہے ہیں تو وہ بندہ ڈی موٹیویٹڈ بھی ہوگا، وہ بندہ کام بھی درست نہیں کرے گا، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی لو ہوگی. لہٰذا یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جاب انالیسز کے اندر یہ جو اوپر ہم نے باتیں کی ہیں، اگر یہاں تک آپ نے درست کام کیا ہوا ہے تو آپ کی پھر اس امپلائی کی اور آرگنائزیشن کی گروتھ میں دونوں جو ہے وہ سائملٹینیسلی چلیں گے، کہ آرگنائزیشن کی گروتھ میں اس بندے کا کنٹریبیوشن ہوگا، اور اس بندے کی کیریئر ڈیولپمنٹ کے اندر آرگنائزیشن کا رول ہوگا. اور دونوں کے پیچھے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، کہ اس نے جابز کی درست ڈسکرپشن کی ہوئی ہے اور درست اسپیسیفیکیشن کے ذریعے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے. تو یہ اس میں ہم اس ٹاپک کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک یہ جو آپ کا جاب انالیسز ہے، اس جاب انالیسز کے گرد یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، کہ اگر آپ نے یہ درست کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی درست ہوں گی. تو اس میں مثلا کیا ہے، جاب انالیسز میں ریکروٹنگ، کہ جو آپ نے ریکروٹنگ کا جو اس کو ہم نے ایچ آر فنکشنز کے اندر بھی کہا تھا کہ ریکروٹمنٹ میں آپ نے جو لوگوں کی متعلقہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا جی آپ کو یہ کوالیفیکیشنز کے لوگ چاہیے، تو آپ درست کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس کے لوگوں کو آپ ہائر کر سکتے ہیں، یا ہائر کرنا یا ان کی سی ویز آپ اپنے پاس لیتے ہیں. آگے پھر آپ کا سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو، یہ جو آپ نے کیے ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے جو لوگ آپ نے شارٹ لسٹ کیے، ان میں سے کن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جب آپ نے جاب انالیسس درست کیا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ کی ہیومن ریسورس پلاننگ، جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے جی کہ ہمیں آنے والے 5 سالوں میں اتنے لوگ چاہیے ہوں گے، اگلے سال میں 1 سال کے اختتام پر اتنے لوگ چاہیے ہوں گے، ان لوگوں کی کیا کیا سکلز کا لیول ہونا چاہیے، ان کو کون کون سی ہم نے ٹریننگز دینی ہیں. تو جب آپ نے جابز کا انالیسس درست کیا ہوگا تو پھر ہی آپ یہ والی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. پھر امپلائی ٹریننگ، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ سکلز چاہیے، تو جتنی سکلز لوگوں کے پاس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اگر ان کو کوئی مزید سکلز آپ کو دینی ہیں تو آپ ان کی ٹریننگ کریں گے. امپلائی ڈیولپمنٹ، یہ پیورلی امپلائی اسپیسیفک ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ فیوچر میں آپ نے اس کو اپنے ہی آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے امپلائی کی ڈیولپمنٹ چاہیے. کیریئر ڈیولپمنٹ کے اندر کہ اس متعلقہ امپلائی جو اپنے کیریئر میں لانگ ٹرم گروتھ حاصل کرنے کے لیے جاب انالیسس کا ہونا نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نے درست جاب انالیسس کیا ہوا ہے اور اس بندے کو آپ نے جابز کلیئرلی ڈیفائن کر کے اپنی آرگنائزیشن میں اگر آپ نے ہائر کیا، تو اس بندے کو یہاں سے آپ کی آرگنائزیشن سے سیکھنے کا بھی بہت زیادہ موقع ملے گا اور وہ لانگ رن میں بہت زیادہ ترقی کرے گا. پھر پرفارمنس مینجمنٹ، کہ آپ ان سے بہتر کارکردگی لے سکتے ہیں. کمپنسیشن، کہ جب آپ کو جابز کا پتہ ہے،
تو آپ کو جاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, تو آپ جاب کے اکارڈنگلی کمپنسیٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کم اہمیت والے بندے کو زیادہ پے کیا جا رہا ہے اور زیادہ اہمیت والے بندے کو کم پے کیا جا رہا ہے. یہ تب تک ممکن نہیں جب تک آپ جاب کا درست انالیسس نہیں کرتے. پھر سیفٹی اینڈ ہیلتھ, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس جابز کی نیچر کیا ہیں, اس میں کوئی خطرے کا اگر ایلیمنٹ ہے تو آپ نے چونکہ انالیسس کیا ہوا ہے جاب کا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہے, تو آپ ان کو پھر سیفٹی اور ہیلتھ کے متعلقہ جو ساز و سامان اور جو انوائرمنٹ ہے وہ مہیا کرتے ہیں. پھر ہے لیبر ریلیشنز, کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کے امپلائیز ہیں یا ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اگر کوئی لیبر یونین ہے تو آپ کے ان کے ساتھ تعلقات وہ بھی اچھے رہیں گے جب آپ ان ساری چیزوں کو درست انداز میں لے کے چل رہے ہیں. چلیں جی آگے, جو یہ ہے ملٹی فیسٹڈ نیچر آف جاب انالیسس. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ ٹوٹلی ڈپینڈز اپون جاب انالیسس. دین از جاب ڈیزائن. اب جاب ڈیزائن کیا ہے, یہ بھی اسی سے متعلق ایک ٹاپک تھا جاب انالیسس پروسیس کے اندر. اب جاب ڈیزائن کی کیا اہمیت ہے, جاب ڈیزائن کو کیسے آپ ڈسکس کرتے ہیں اس کانسیپٹ کے اندر, کہ بعض کا آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جاب کو ڈسکرائب بھی کیا ہوا ہے, اسپیسیفکیشن بھی ہے آپ کے پاس, جاب ایویلویشن بھی, ہر چیز آپ کے پاس ہے, پھر بھی آپ کے امپلائیز آپ سے خوش نہیں ہوتے, امپلائیز آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, امپلائیز ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, آپ کا ٹرن اوور آرگنائزیشن کا زیادہ ہے. تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اگرچہ ہر چیز انالیسس بھی کیا ہوا ہے, لیکن اگر پھر بھی امپلائیز جو ہیں وہ مطلوبہ نتائج آپ کو نہیں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جاب ڈیزائن آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اب جاب ڈیزائن ہے کیا؟ اٹ ریفرز ٹو دا وے دا پوزیشن اینڈ دی ٹاسکس ود ان دیٹ پوزیشن, کہ جو متعلقہ, جس طرح میں نے کہا جی پلانٹ سپروائزر یہ پوزیشن ہے, اور اس نے کرنا کیا ہے اس کے اندر, یہ اس کی فردر ٹاسکس ہیں, آپ نے ان کو آرگنائز کیسے کیا ہوا ہے, کہ جو اس کے ذمہ کام ہیں ان کو آپ نے ترتیب دینی ہے جی کہ اس نے پہلے یہ کرنا ہے, دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ٹاسکس کو درست طریقے سے اسائن نہیں کیا ہوتا تو ایک بندے کے اوپر برڈن زیادہ پڑ جاتا ہے, وہ اس صورت میں آپ کا وہ پرسن محسوس یہ کرتا ہے کہ وہ اوور برڈنڈ ہے, اس سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے, یا اوور لیپنگ. بعض کا تو رپورٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تین دفعہ آپ نے مختلف لوگوں کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے, تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے لیے ہیکٹک ہوتی ہیں اور وہ اس میں تنگی محسوس کرتے ہیں. اور کام کیا کہ آپ نے اس کی آرگنائزنگ درست نہیں کی ہوتی. اینڈ وین دی ٹاسک آر ڈن, انکلوڈنگ ہاؤ اینڈ وین دی ٹاسک آر ڈن, کہ آپ نے ٹاسکس کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. اینڈ اینی فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا ورک سچ ایز ان وٹ آرڈر, یعنی اور بہت سے فیکٹرز, اینڈ اینی فیکٹرز دیٹ افیکٹ دی ورک, کہ آپ کے اور کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. سچ ایز ان وٹ آرڈر دی ٹاسک آر کمپلیٹڈ, کہ آپ نے ان جو ٹاسک اس بندے کی ڈیوٹی کے اندر ہیں آپ نے ان کو کس طریقے سے مکمل کرنا ہے. اینڈ دا کنڈیشنز انڈر وچ دے آر کمپلیٹڈ, اور کس طرح کی صورتحال میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. مثلاً اب اگر آپ بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر آپ کے آپ نے آفس بوائے رکھا ہے اور اس آفس بوائے کے وہ 4 آفس لگ رہے ہیں. بعض کا یعنی یہ جو نان پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا بعض کا گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پرسن آپ نے آفس بوائے رکھا اور آفس اس نے ایک نہیں ڈیل کرنا. اب آپ نے جب اس کی ڈیوٹیز اسائن اس کو بتائی ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے, کام تو آپ نے اس کو بتا دیا, اب ادھر سے بھی بیل بج رہی ہے, ایک آفس سے دوسرے آفس سے بھی بیل بج رہی ہے, تو وہ اس کی دوڑ بھاگ جو ہے وہ بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ نے تو جب جاب ڈیزائن کی ہوئی ہے تو لکھا تو یہی ہوا ہے کہ جی اس بندے نے یہ کام کرنے ہیں, لیکن آگے دفتر آپ نے 1 کی بجائے اس کو 4 دے دیے ہیں, تو اس صورت میں وہ بندہ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں رہے گا اور وہ آپ سارے آفسز کے کام میں سے کوئی نہ کوئی کام ادھورے چھوڑ جائے گا. تو بعض کا جاب آپ نے درست ڈسکرائب کی ہوتی ہے, بندہ بھی درست ہائر کیا ہوتا ہے, لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے کام کروانے میں اس طرح کی آپ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ وہ درست کام کو سر انجام نہیں دیتے. تو وہ کام کہ آپ نے کس طریقے سے اس سے کروانا ہے, اس کی ترتیب کیا ہوگی, اور ان چیزوں کو آپ جاب ڈیزائن کے اندر شامل کرتے. اس کے بعد ٹاپک ہے جی جاب انریچمنٹ. جاب انریچمنٹ ایکسپینڈنگ جاب کانٹیکٹ ٹو کریٹ مور اپرچونیٹیز فار جاب سیٹسفیکشن, کہ آپ جاب کے کانٹیکٹ کو اس انداز سے بڑھا رہے ہیں کہ اور زیادہ اپرچونیٹیز نکلیں جاب سیٹسفیکشن کے لیے, کہ جو بندہ اس جاب کے اوپر کام کر رہا ہے وہ بندہ سیٹسفائیڈ ہو, کہ جاب کو اس انداز میں آپ نے جاب کے کانٹیکٹ کو ڈیوائز کیا ہوا ہے. کام تو وہ بندہ کر رہا ہے, لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کام کر کے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ پورا پروڈکٹ وہ پورا ہے, لیکن وہ خود بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا.
آپ نے جو چیزیں اس سے ریکوائر کی وہ ساری سر انجام دے رہا ہے، لیکن یہ اس کی ذاتی ایک شخصیت کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ بندہ آپ کی کام کو کام کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، وہ فیل کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ ڈس سیٹسفائیڈ ہے. تو اس کے لیے آپ نے جاب کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا یا جاب کو اس طریقے سے رکھنا یا اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ایڈ کرنا تاکہ وہ بندہ موٹیویٹڈ فیل کرے. تو اس کو کہا جاتا ہے جاب انریچمنٹ. اس کے اندر رچرڈ ہیکمن کا جاب انریچمنٹ ماڈل جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ ڈیزائننگ جابز دیٹ پرووائڈ موٹیویشن ٹو امپلائیز بیسڈ آن 5 کور جاب کریکٹرسٹکس، کہ جابز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کہ دیٹ پرووائڈ موٹیویشن، کہ امپلائی موٹیویشن فیل کرے بیسڈ آن 5 کور جاب کریکٹرسٹکس. تو وہ اس نے نام دے جی کہ یہ 5 جاب کریکٹرسٹکس کو ذہن میں رکھ کے جاب کو ڈیزائن کیا جانا چاہیے. اس سے جب ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ جاب کو ڈیزائن کریں گے تو وہ بندہ موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے اینڈ ہی فیلز انریچڈ جاب، کہ وہ کام تو وہی کر رہا ہے لیکن وہ بہتر انداز میں کام کر رہا ہے، خود بھی سیٹسفائیڈ ہے، آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا طریقہ ہے انہوں نے بولا ہے کہ موٹیویشن امپلائی موٹیویٹڈ کس طریقے سے فیل کرے گا کہ اگر آپ نے جاب میں یہ 5 چیزیں ایڈ کی ہیں. پہلے نمبر پہ ہے اسکل ورائٹی، کہ اس کی جب آپ کسی امپلائی کو ہائر کرتے وقت اس کی جاب کو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ سکلز شامل کی جائیں، کیونکہ ایک ہی سکل بار بار پرفارم کر کے بندہ بعض کا بورنگ فیل کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک ہی ہیکٹک روٹین ہے، بار بار اس نے یہی کام کرنا ہے. جب وہ ورائٹی آف سکلز ہوں گی تو اس بندے کو کام کرنے میں زیادہ لطف آئے گا، چونکہ وہ ڈفرینٹ چیلنجز اس کے سامنے آتے جائیں گے. اس حساب سے ورائٹی کی وجہ سے وہ بندہ یعنی وہ ایک ہی سسٹم میں نہیں رہے گا. دوسرے نمبر پہ ٹاسک آئیڈینٹی. ٹاسک آئیڈینٹی کہ اس کی ٹاسک اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ وہ بندہ ویلیوڈ فیل کرے، یعنی کہ اس کو محسوس ہو کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا، اور اس کام کو کرنے کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے ایک مشکل کام کو سر انجام دیا ہے، تاکہ اس کی جو کام یعنی ٹاسک کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کی جو پہچان ہے وہ اس بندے کے ساتھ یعنی بندہ بھی جو ہے اس ٹاسک کو محسوس کرے کہ یہ کام اتنا ایزی نہیں تھا، میں نے اس کو کیا ہے تو اٹ واز اے ٹیکنیکل ایکٹیویٹی، اور اس کو کام کو محسوس کرنے کے بعد وہ اکمپلشڈ فیل کرے. ٹاسک سگنیفیکنس کہ آپ نے جو ٹاسک اس کو اسائن کی ہے وہ اس طرح کی ہو کہ وہ محسوس کریں امپلائی کام کرنے کے بعد کہ جو اس نے کام کیا ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر بڑی سگنیفیکنس رکھتا ہے، امپورٹنس رکھتا ہے، کہ اس کا کام کوئی عام یا معمولی کام نہیں ہے. جب آپ جاب کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے اس میں چیلنجنگ جاب ہوگی، اس کا اوور آل آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنے میں اس کا ایک خاطر خواہ حصہ ہوگا. تو امپلائی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو جاب ہے ایک سگنیفیکنٹ جاب ہے، اور اس کا عمل آرگنائزیشن کو درست یا منفی انداز میں متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو جب وہ سگنیفیکنٹ جاب اس کی سگنیفیکنٹ اس کو محسوس ہوگی تو امپلائی ول فیل ویلیوڈ اینڈ موٹیویٹڈ. اٹانومی کہ کام جب آپ اس سے کروا رہے ہیں تو کام کے اندر اس کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر آزادی بھی ہو، تاکہ کیونکہ آزادانہ طور طریقے سے جو بھی بندہ جس کام کو سر انجام دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اس کے وہ رزلٹس کا جب خود رسپانسیبل ہوتا ہے تو وہ رزلٹس جب اچھے ہوں تو بھی وہ ویلیوڈ فیل کرتا ہے، اور اگر برے ہوں تو وہ اس کا سولی رسپانسیبل ہوتا ہے. لہٰذا اٹانومی کے اندر کوئی بھی شخص زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے. 5ویں نمبر پہ ہے جی فیڈ بیک فرام دی جاب اٹ سیلف، کہ جاب کی نیچر اس طرح کی ہو کہ اس کو وقتاً فوقتاً فیڈ بیک بھی ملتا رہے، کہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ میں نے یہ کام درست کیا ہے یا میں نے یہ کام غلط کیا ہے. یعنی جاب کی نیچر ایسی ہو یا جاب کا ڈیزائن اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اس کو فیڈ بیک بھی ملتا جائے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ میتھمیٹکس کا ایک سوال حل کرتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب اگر پتہ ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جواب درست سوال درست حل کیا یا غلط. اگر آپ کو اس کا جواب نہیں پتہ، آپ نے سوال حل بھی کر لیا تو آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز گھومتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں جواب اس کا درست ہے یا نہیں. تو یہ جس طرح وہ فیڈ بیک ہے اسی طریقے سے جاب کے اندر ایک فیڈ بیک کا ایلیمنٹ شامل ہونا چاہیے. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو ٹاپک پسند آیا ہوگا ہمارا، اور آپ نے اس لیکچر سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.